إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. سورہ مائدہ سے 5 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، 33 تا 37. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ. انما کہتے ہیں عربی میں کلمہ حصر ہے، یعنی جو چیز یہاں بتائی جا رہی ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ خاص ہے جن کا ذکر آیت میں. جو لوگ آیت میں ذکر نہیں ہے وہ اس بات کے پابند نہیں. اگر ہم کہیں کہ انما زید قائم تو معلوم ہوا کہ یقیناً زید کھڑا ہے، یا زید کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہے. لیس زید الا قائم، نہیں ہے زید مگر کھڑا. مطلب یہ کہ زید کے سوا کوئی کھڑا نہیں. تو انما جب کہیں کوئی کہ کلمہ حصر ہے، حصر کا مطلب کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو محصور کیا جا رہا ہے، خاص کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کا ذکر ہے. تو کیا صفت ہے اور کن لوگوں کی یہ صفت ہے اور ان کی کیا سزا ہے، اسی کو سمجھنا ہے. رب العالمین فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی جزا یعنی ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں یا جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر تو کوئی ہتھیار اٹھا نہیں سکتا، تو اللہ سے جنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی شریعت کی خلاف ورزی دیدہ و دانستہ اناد اور تکبر کی بنیاد پر کرتے ہیں. جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا وہی کرتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس سے روگردانی کرتے ہیں. یہ ہوا اللہ سے بغاوت، مول لینا، اللہ سے جنگ کے لیے برسر پیکار ہونا. یعنی اتنا لیڈر ہے کہ وہ شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے کہ ٹھیک ہے جو اللہ کو کرنا ہے کر لیں، ہم دیکھ لیں گے. یہ کیفیت ہے اس کی، گویا کہ وہ جنگ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. اور رسول سے جنگ کرتے ہیں تو رسول کا مطلب تو ہے کہ رسول سے جنگ کرتے ہیں کہ ان پر ہتھیار اٹھاتے ہیں، جیسے کہ اعداء اسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہتھیار اٹھایا، جنگ کی دعوت دی، جنگ کو تھوپا، تو آپ نے جنگ کی. اور رسول سے جنگ کرنے کا مطلب آج یہ ہے کہ رسول کی شریعت سے منہ موڑتے ہیں، نبی کی سنت سے منہ موڑتے ہیں، دیدہ و دانستہ نبی کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ہمارے پیر طریقت نے جو کہا، ہمارے ملا مولوی نے جو کہا، ہم اسی پر عمل کریں گے. یہ کیا ہے؟ رسول سے جنگ تو کرنا ہے. تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، مفہوم آپ نے سمجھ لیا. دوسری کھڑا بھی کیا ہے؟ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں بہت تیزی سے چاہتے ہیں کہ فساد پھیلے. جنگل کی آگ کی طرح زمین میں فساد پھیلا دینا چاہتے ہیں، امن و امان کو درہم برہم کر دینا چاہتے ہیں. قتل و غارت گری کرتے ہیں، عورتوں کی عزت و ناموس پر ہاتھ ڈالتے ہیں. بیابانوں میں صحراؤں میں چلتے ہوئے قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں. کسی کے گھر پر، کسی کی دکان پر دھاوا بول کر کے بندوق کی نال یا ریوالور اس کے سینے میں ٹھوک کر کے یا سٹا کر کہتے ہیں نکالو جو کیش ہے، اور اگر کوئی آناکانی کرے تو شوٹ کر دیتے ہیں.
اسی طریقے سے زمین میں فساد پھیلاتے، فرقہ وارانہ فساد بھڑکاتے، ہندو مسلم فساد کرتے اپنے فائدے کے لیے، گناہوں کی گرم بازاری کرتے ہیں، کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، کیونکہ گناہ سے زمین کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ان کے بھائیوں پر جب چوری کا الزام لگا کہ وہ جو ساز جس سے نپنا سے ناپا جاتا تھا غائب ہے، اے قافلہ والو ایتھا العیر انکم لسارقون، تو کہا کہ تاللہ لقد علمت ما جئنا لنفسد فی الارض، اللہ کی قسم آپ جانتے ہیں کہ ہم چوری کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ کے یہاں غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اس کا مطلب کہ چوری کرنا، زناکاری کرنا، رشوت لینا، سود لینا، یہ سب کیا ہے؟ زمین میں فساد پھیلا نہیں آئے، تو گناہ سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، یہ سب شکلیں ہیں فساد پھیلانے کی۔ تو کہا کہ جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں تیزی سے، ایسے مجرموں کی سزا کیا ہے، ایسے ڈکیتوں کی سزا کیا ہے، ایسے دہشت گردوں کی سزا کیا ہے؟ کہا کہ ان یقتل، ان کو قتل کر دو، شر قتل، برا قتل کرو، جتنے ملوث ہیں سب کو قتل کرو، پکڑے گئے قتل کرو، اور یصلبوا، یا سولی پہ لٹکا دو ان کو، 2-4 دن چوراہے پر مر جائیں، 3-4 دن کے بعد ان کی لاش کو نیچے اتارو، تاکہ جو کوئی جائے دیکھے کہ سب سولی پہ لٹکا ہوا ہے۔ کون ہے بھائی؟ یہ فسادی لوگ ہیں، دہشت گرد لوگ ہیں، ڈکیت لوگ ہیں۔ دیکھیے گا کیسے ختم ہو جائے گا فساد، لیکن شریعت کا یہ قانون نافذ کیا جائے تب نا۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں الٹے سمت میں کاٹو، داہنا ہاتھ کاٹو، بایاں پیر کاٹو، تاکہ ہمیشہ ایک پاؤں سے ڈھیکی کوبتا ہوا چلے۔ او ینفوا من الارض، یا جس زمین میں انہوں نے فساد پھیلایا ہے اس زمین سے اس کو جلا وطن کر دو، تری پار کرو، اپنے اور بیگانوں سے ان کو بہت دور کر دو، الا یہ کہ اگر خطرہ محسوس ہوتا ہو کہ وہاں جا کر کے بھی فساد پھیلایا جائے گا، گینگ ان لوگوں کا بہت بڑا ہے، وہاں بھی کوئی نہ کوئی گینگ سے مل جائے گا یہ، تو پھر اچھا ہے کہ جیل میں بند کر دو، ٹھوس دو اس کو جیل میں 1 سال کے لیے۔ بہرحال کیسی سزا بتائی گئی؟ 4 سزا، قتل کر دو، یا سولی پہ لٹکا دو، یا ہاتھ پاؤں الٹی سمت میں کاٹو، یا زمین سے جلا وطن کر دو۔ اب علماء میں اختلاف ہے کہ یہ او کر کے، جیسا کہ بظاہر آیت سے سمجھ میں آتا ہے، یہ حاکم وقت کو یا اس کے نائب کو، قاضی کو، جج کو اختیار ہے کہ جس سزا کو مناسب سمجھے، زیادہ مناسب سمجھے، امن و امان باقی رکھنے کے لیے جس سزا کو اپلائی کرنا وہ زیادہ مناسب سمجھے، اس میں اس کو اختیار ہے۔ یا یہ ہے کہ جرم کی نوعیت کے اعتبار سے سزا متعین کرے، مثلا اگر اس نے قتل کیا ہے اور مال بھی لوٹا ہے تو اس کو پہلے قتل کرو، اور پھر قتل کرنے کے بعد اس کی مقتول کی باڈی کو، اس مجرم کی ڈیڈ باڈی کو، قتل کیے ہوئے جسم اور دھڑ کو سولی پر چوراہے پہ لٹکا دو، دونوں کام کرو، کیونکہ اس نے قتل بھی کیا ہے، مال بھی چھینا ہے۔ صرف قتل کیا ہے، مال نہیں چھینا ہے، تو صرف قتل کر دو۔ قتل تو نہیں کیا ہے لیکن مال چھینا ہے، تو سولی پہ لٹکا دو۔ صرف مال چھینا ہے، قتل نہیں کیا ہے، تو کہا کہ اس کے الٹے ہاتھ پیر کاٹ دو۔ کچھ نہیں کیا، صرف ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، تو کہا کہ اس کو جلا وطن کرو۔ کہا گیا کہ قتل کر دو یا سولی پہ لٹکا دو، یعنی جب قتل کیا ہو، مال لوٹا ہو تو دونوں کرو، قتل کیا ہو تو قتل کر دو، مال نہیں چھینا ہے تو کرنی، مال چھینا ہے تو سولی پہ لٹکا دو۔ اور اسی طریقے سے مال چھینا ہے یا پریشان کیا ہے تو علماء نے یہ کہا کہ الٹے ہاتھ پاؤں بھی کاٹو، اور صرف ڈرایا دھمکایا ہے، کچھ لیا ہوا نہیں ہے
ڈرایا دھمکایا ہے, خوف اور دہشت راستے میں پھیلا رکھا ہے اس نے, تو اس کو جلا وطن کرو جرم کی نوعیت کے اعتبار سے. اور زیادہ مناسب لگتا ہے کہ جرم کی نوعیت کے اعتبار سے ہی یہ سزا متعین ہونی چاہیے, ورنہ آج کل کیا کرائٹیریا رہے گا. ہوتا کیا ہے کہ عدالتوں کے اندر میں کچھ سفارشات بھی چلنے لگی, کچھ جج حضرات بھی بے ایمانی کرنے لگے ہیں. کوئی بڑا آدمی ہے کسی بڑے سورس کے ذریعے سے معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا کہ صاحب ان کو جلا وطن پر اکتفا کر دیا جائے, ان کو کچھ اور کر دیا جائے. اس طریقے سے معاملہ کہا کہ نہیں, حاکم وقت کوئی اختیار نہیں. حالانکہ لفظ او یا یہ بتا رہا ہے کہ حاکم وقت کو اختیار ہے کہ وہ جو سزا کو زیادہ مناسب سمجھے مجرم کے لیے وہ اس کو اپلائی کرے. لیکن اکثر مفسرین نے یہ کہا کہ نہیں, جرم کی نوعیت کے اعتبار سے وہ اس کو کرے. بہرحال جو بھی ہے, کتنی کڑی سزا ہے آپ غور کیجیے تو. ڈکیتوں کی یہ سزا ہے, ڈکیتوں کی. اس کو آیت المحاربہ کہتے ہیں, جو کھلم کھلا ڈاکہ زنی کرتے ہیں, دہشت گردی کرتے ہیں, راستے سے امن و امان کو غارت کرتے ہیں. لوگوں کا چلنا پھرنا تو بھر ہو گیا ہے. پہلے لوگ صحرائی سفر کرتے تھے تو ڈکیت سب ہوتے تھے, جھاڑیوں میں چھپے رہتے تھے, گھاٹیوں میں چھپے رہتے تھے, پہاڑ کے غاروں میں چھپے رہتے تھے. یکایک سے حملہ کیا, ٹرین پر حملہ کر دیا, قافلے پر حملہ کر دیا. اب کیا دیہات, کیا شہر, دن کے اجالے میں بندوق کی نال پر زور پر لوٹ پاٹ ہوتی ہے, قتل و غارت گولی ہوتی ہے. الا یہ کہ جہاں اسلام کا قانون ہے وہاں ہمت نہیں ہے. الحمدللہ آج بھی ہمت نہیں ہے. سعودی عرب میں آج بھی ہمت نہیں ہے کہ اس طریقے سے لوگ کر دیں, کسی کو قتل کر دیں, کسی کا مال چھین لیں, راہ چلتی ہوئی عورتوں کو اٹھا لے جائیں. اللہ کا شکر احسان ہے. بہت ساری خرابی ہو سکتی ہے کہیں بھی, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سعودی عرب اور بلاد عربیہ کے اندر الحمدللہ اس طریقے سے ڈاکہ زنی یا کھلم کھلا بے ایمانی اور قتل غارت گری اور لوٹ پاٹ کی واردات نہیں ہے. الحمدللہ بہت امن امان ہے. ہمارے زمانے میں ہم نے دیکھا ہے 81 سے لے کے 84 تک کہ سونے کی دکانیں, بینک وغیرہ سب کھلے رہتے تھے, لوگ جاتے تھے نماز پڑھ کے آتے تھے. اب صرف شٹر گرا دیتے. رات کے کسی وقت 12 بجے کوئی بھی عورت مسجد آ سکتی ہے, اکیلے جا سکتی ہے, کہیں کچھ نہیں. میں نے دیکھا ہے, میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ نوٹوں کی گڈی ایسے تھامے ہوا ہے دونوں ہاتھ سے. اب بینک سے نکل کے جا رہا ہے, دور گاڑی کھڑی ہوئی ہے اس کی, وہاں لے جا کے گاڑی میں پھینکا, شیشہ چڑھایا, چلا گیا مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے. باقاعدہ حرم نبوی میں, مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے آ رہا ہے. ایک دم وہ مطمئن ہے کہ ہمارا لاکھوں کروڑ روپیہ بالکل سیف ہے. اللہ اکبر, اسلام کے قانون کی برکت ہے. ذالک لہم خزی فی الدنیا, اللہ کہتا کہ یہ تو ان مجرموں کی, ڈکیتوں کی, فسادیوں کی دنیا میں رسوائی ہے کہ اس طرح کی ذلت آمیز سزائیں ان کو دی جا رہی ہیں. لیکن سزا اگر دے دی بھی گئی دنیا میں تو آخرت میں چھٹی نہیں ہوگی, وہاں بھی دردناک عذاب ہے. حالانکہ اسلامی قانون کے اعتبار سے مجرم کو اگر اس کے جرم کی سزا دے دی جاتی ہے تو وہ سزا اس کے گناہ کا کفارہ ہو جاتی ہے, اب آخرت میں معاف. لیکن یہ اتنے بڑے ویٹرن ہے, اتنے بڑے بدماش اور ظالم ہیں, قاتل اور خونی ہیں, ڈکیت ہیں کہ ان کو سزا دنیا میں دینے کے بعد بھی, اتنی سخت سزا دینے کے بعد بھی اللہ کہتا کہ آخرت میں ان کو نہیں چھوڑیں گے, نہیں ہے, دردناک عذاب سے ان کو دوچار کرے گا. اللہ اکبر. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم, مگر یہ دہشت گرد, یہ ڈکیت اگر سرنڈر کر جائیں, ہتھیار ڈال دے قبل اس کے کہ حکومت ان کو پکڑے, پولیس ان کو پکڑے, اس سے پہلے انہوں نے ہتھیار ڈال دیا. حکومت کی لسٹ میں ہیں, ہٹ لسٹ میں ہیں لوگ کون کون ہیں, اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیا. اور دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ 6 مہینہ گزرا, 9 مہینہ گزرا, سال بھر گزرا, کوئی بھی ڈکیتی کی واردات نہیں ہو رہی ہے. اس کے بعد یہ لوگ پکڑ لیے گئے, آبادی میں آ کر کے رہنے لگے تو پکڑ لیے گئے. اور بیچ میں 6 مہینہ, سال بھر, 9 مہینہ, 10 مہینہ, جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ آدمی واقعی توبہ کر چکے. بھائی کیا بات ہے, تم بڑے مجرم تھے. میں تو سال بھر پہلے میں نے توبہ کر دیا, سرنڈر کر دیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی واقعہ ہوا ہے, ہاں یہ تو ہے کہ ٹھیک ہے, ایک دم امن و امان ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اگر پکڑے جانے سے پہلے انہوں نے سرنڈر کر دیا اور اس کے بعد پکڑے گئے تو اب ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں چلے گا, جاؤ سب معاف. تو اگر کافر تھے اور مسلمان ہو گئے
تب تو قتل و غارت گری بھی انہوں نے کی تھی، کسی کے باپ بھائی کو بھی مارا تھا، تو اس پر مقدمہ نہیں چلے گا. لیکن تھے مسلمان اور سرنڈر کر گئے تو عدالت تو معاف کر دے گی ان کو. لیکن کوئی بندہ کھڑا ہوگا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کا قتل کیا تھا، میرے گھر میں جب ڈاکہ ڈالا تھا تو میری بیوی کی عزت و آبرو لوٹی تھی، میرے بھائی کا ایک ہاتھ بازو سے کاٹا تھا اس نے اور یہ اس نے. اچھا، تو اگر عدالت میں آ گیا، عدالت نے تو معاف کر دیا، اللہ کا حق تو معاف ہو جائے گا، یہ سزا تو نہیں لگے گی. لیکن وہ جو تم نے قتل اس کو کیا ہے، حقوق العباد کو مارا ہے، بندے کا حق مارا ہے، یہ کیس تم پر چلے گا. اور اگر مقتول کے وارثان اس بات کے لیے ریجڈ ہیں کہ نہیں ان کو قتل ملے، تو تم کو اب اس بنیاد پر قتل کیا جائے گا کہ تم نے اس کو قتل کیا تھا، بندے کا حق نہیں جائے گا. سمجھا کہ نہیں؟ اچھا، مجرم کو پکڑ لیا گیا. اب جب پکڑ کے لایا گیا، اب ان کو یہ سزا دی جانے والی ہے. تو جتنے کی چوری یا ڈکیتی کی ہے اور جتنے کا قتل کیا ہے، سب آئے عدالت میں کہا کہ ہم سب لوگ اس کو معاف کرتے ہیں، ہم سب لوگ اس کو معاف کرتے ہیں، ہم سب لوگ اس کو معاف کرتے ہیں. تو آپ کے اب معاف کر دینے سے وہ معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ اب اسلام کا مجرم ہے، عدالت کا مجرم ہے. وہ اب مدعی اس پر گورنمنٹ ہے جی، کیونکہ یہ جرم کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے. ابھی توبہ اس نے نہیں کیا تھا، آپ کو معاف کرنا تھا تو پہلے کر دیتے پکڑنے سے پہلے. اب وہ پکڑ لیا گیا ہے جی، لہذا اس کو سزا دی جائے گی، آپ معاف نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. ایک عورت چوری کے جرم میں پکڑی گئی، لوگوں نے کہا کہ آپ کے خاندان کی ہے، اس کو معاف کر دیا جائے، درگزر کر دیا. کہا نہیں، عدالت تک مقدمہ پہنچنے سے پہلے معاف کر دیتے. لیکن جب آپ اسلامی عدالت میں مقدمہ آ گیا تو آپ اپنے حق کو بھی معاف نہیں کر سکتے. جو اسلام کی سزا مقرر ہے وہ اس مجرم کو لگے گی. تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ یہ سب دہشت گرد اگر پکڑے جانے سے قبل سرنڈر کر جاتے ہیں اور تب اس کے بعد پکڑ لیے گئے تو یہ اسلامی سزا اس کے اوپر نافذ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے حق کے تعلق سے. لیکن بندے کے حق کا معاملہ اس کے اوپر چلے گا، اور اگر قتل کی بھی نوبت آئی تو اس کو قتل کیا جائے گا. اور عدالت نے پکڑ لیا ہے، پولیس نے پکڑ لیا ہے توبہ کرنے سے پہلے، اور اس کے بعد جن کے بھائیوں کا قتل ہوا ہے، جن کا مال لوٹا گیا ہے، اگر وہ معاف بھی کرنا چاہے تو معاف نہیں ہوگا، کیونکہ اب وہ کیس گورنمنٹ کا ہو گیا. اس لیے آپ شفاعت نہیں کر سکتے. اللہ کی مقررہ حدوں کو، سزاؤں کو ٹالنے کے لیے آپ سفارش نہیں کر سکتے. اسی عورت کے، مخزومیہ عورت کے واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ ابن زید حب رسول اللہ، محبوب رسول اللہ کو کہا تھا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی مقرر سزا کو ٹالنے کی سفارش کرنے آئے ہو. بہرحال جن لوگوں نے اس سے قبل توبہ کر لیا کہ قبل اس کے کہ تم ان پر قدرت پاؤ، یعنی گرفتار کرو، اس سے پہلے وہ توبہ کر چکے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، تو جان لو کہ اللہ غفور رحیم. اللہ یہ کہ بندے کا حق ہوگا تو چلے گا. اللہ یہ کہ وہ کافر تھا، تو کافر جب اب مسلمان ہوگا تو اب وہ الاسلام یجب ما کان قبلہ، تو اب سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. اب کوئی کیس قتل کا اور اس کا نہیں چلے گا. اچھا، کچھ لوگ ہوتا ہے گورنمنٹ اعلان کرتی ہے، مجرموں تک پہنچ نہیں پا رہی، مجرموں تک پہنچ نہیں پا رہی، مصلحت کے، اب وہ فساد پھیلا رہا ہے. اب گورنمنٹ مجبور آ کر کے کہتی ہے کہ صاحب ویرپن اپنے آپ کو اپنے لشکروں کے ساتھ کب مر گیا، سرنڈر کر دیں، سارے مقدمات اس سے واپس لے لیے جائیں گے، عدالت میں حاضر ہو جائے، ایک دن بھی اس کو جیل کی ہوا نہیں کھانی ہوگی، اور جتنا بھی اس نے قتل اور غارت گری کی ہے، لوٹ پاٹ کیا ہے، کسی پر کوئی کیس نہیں چلے گا. اگر مصلحت ایسی ہے کہ وہ پکڑا نہیں جا رہا ہے اور بہت زیادہ اس نے فساد پر پکڑ رکھا ہے، تو اگر یہی مصلحت گورنمنٹ سمجھ رہی ہے اور اعلان کر دے کہ بھائی یہ گینگ سرنڈر کر جائے، ہم اس پر کوئی مقدمہ نہیں چلا دیں گے، تو اب جن کے باپ بھائی کا معاملہ ہوا ہے وہ بھی اب مقدمہ اس پر دائر نہیں کر سکتے. یہ بیچ کی ایک بات میں نے آپ سے کہی. آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اس میں خطاب ہے، 3 حکم ہے اور ایک مقصد ہے. اے ایمان والو، ایمان کے تقاضے پورے کرو، یہ مطلب کہنے کا، خطاب کرنے کا یہ مطلب ہے. کیا ہے تقاضے؟ 3 حکم ہے. اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو.
یعنی عوامر کو بجا لاؤ اور منہیات سے، منع کردہ چیزوں سے باز رہو، یہ اللہ کا تقوی ہوا۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے، اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے اسباب تلاشو۔ وسیلہ بنے تقرب اللہ، اللہ تک کیسے پہنچو گے، کیسے اللہ سے قریب ہوگے، اس کے اسباب اختیار کرو۔ تو کیسے اللہ تک پہنچے گے؟ سیدھا سا جواب دیجیے گا، نیک عمل کے ذریعے، اللہ کے حکموں کو بجا لا کر، اللہ رسول کی منع کردہ چیزوں سے باز رہ کر، اللہ کی توحید کو پختہ کر کے، اللہ کے رسول کی سچی اتباع کر کے، ان سے سچی محبت کر کے، فرائض کی پابندی کر کے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی ادائیگی کر کے، کیونکہ بندہ فرائض کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے سب سے قریب ہوتا ہے، اور اس کے بعد نوافل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کہتا ہے حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور جب میں محبت کرتا ہوں اس بندے سے جو فرائض کے ساتھ نوافل بھی کرنے لگتا ہے، تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ ہاتھ پیر اللہ کے ہیں؟ نعوذ باللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کار خیر کی توفیق دیتا ہے کہ اس کی آنکھیں صرف وہی دیکھتی ہیں جو اللہ کو پسند ہے، کان وہی سنتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، ہاتھ اور پاؤں سے نیکی اور طاعت کا کام کرتا ہے، اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور ایسے آدمی سے لڑنے والا، جھگڑنے والا، گویا کہ اللہ سے لڑنے والا ہوتا ہے۔ پھر جو وہ سوال کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں۔ جب وہ دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اتنا بڑا ولی اللہ بن جاتا ہے، کس وجہ سے؟ فرائض کو ادا کر کے اور نوافل کو ادا کر کے۔ جی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگوں اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو نبی کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو محبت کے یہ سب طریقے ہیں۔ لیکن یہ جو ملحدین صوفیاء ہیں، ان کے جاہل مریدین یہ جاتے ہیں اور ان کا پاؤں ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں ہاتھ دھو کے پیتے ہیں، اور ان پہ نذرانے چڑھاتے ہیں، اور وہ بے ایمان ان کو جھانسا دیتا ہے کہ وہ اللہ سے قریب کر دے گا، اللہ سے بخشوا دے گا، بیڑا پار کرا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی، چہیتی بیٹی فاطمہ سے کہیں کہ دنیاوی مال و متاع جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، جو میرے بس میں ہے دے دوں گا، لیکن اللہ کے عذاب سے میں نہیں بچا سکتا۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کی پکڑ سے میں نہیں بچا سکتا۔ یہ پیر میاں ضمانت لے رہے ہیں کہ ہماری پیری قبول کرو، ہمارا تلوا دھو، ہمارا تلوا چاٹو۔ جاہل خود کس حال میں ہوگا اللہ ہی جانے، واجبات اور فرائض سے غافل ہے، اور دوسروں کی ضمانت لے رہا ہے، قریب کر رہا ہے، نظر و نیاز چڑھا رہے ہو، بزرگوں کے واسطے سے اللہ سے سوال کر رہے ہو، بزرگوں کے واسطے سے اللہ سے سوال کر رہے ہو۔ یہ کیا کر رہے ہو کہ یہ ہم کو قریب کر دیں گے اللہ سے؟ یہی تو مشرکین کہتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم اس لیے یہاں کچھ نظر و نیاز چڑھانے کے لیے آتے ہیں لات الضمانات کے اوپر کہ یہ اللہ سے ہم کو قریب کر دیں گے۔ تو آپ بھی جا رہے ہیں مردوں کے پاس چڑھاوا چڑھا رہے ہیں کہ وہ اللہ سے قریب کر دیں گے، مکے والے بھی وہی کرتے تھے، تو آپ میں اور مکے والے میں کیا فرق رہا؟ تو آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، انبیاء کو، صالحین کو، عزیر کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، مومنین جن کو، جس کو بھی یہ پکارتے ہیں، یہ تو خود اللہ رب العالمین سے قربت کے متلاشی رہے زندگی بھر کہ کیسے نیک کام کریں کہ ہم اللہ کے قریب ہوں۔ تو جو خود اللہ کی قربت کا محتاج رہا ہو اور اللہ کی قربت کا جویاں اور متلاشی رہا ہو، تم اس سے چاہتے ہو کہ وہ تم کو قریب کر دے؟ کہاں گئی ہے عقل لوگوں کی؟ تو اللہ سے قریب ہو گئے نیک عمل کے ذریعے، تو کرتے نہیں ہو۔ فرائض ادا کرو، نمازوں کی پابندی کرو، سنن و نوافل کی پابندی کرو، فرض زکوٰۃ ادا کیا کرو، پھر نفلی صدقات بیچ بیچ میں کرتے رہو، فرض روزہ بھی رکھ رہے ہو، کبھی کبھی نفلی روزہ رکھ لیا کرو۔ بھیا اللہ نے مالدار بنایا ہے تو بڑھاپے کا انتظار مت کرو، جا کے پہلے حج کر کے آؤ۔ بیٹا بیٹی کی شادی انشاءاللہ ہوتی رہے گی، گھر مکان بنتا رہے گا، سب کام اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا۔ ایک فرض ہے، جا کے ادا کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت ہو جائے تو ایک فرض کا ادھار تمہارے دن میں چلا جائے گا۔ اور تمہارے بال بچے نے اگر حج نہیں کیا تمہاری طرف سے تو کیا جواب اللہ تعالیٰ کو دو گے کہ طاقت اور استطاعت رکھتے ہوئے تم نے ایک فریضے کو ترک کیا؟ یہ سستی کیوں ہے؟ کیوں بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا حج بڑھاپے کی عبادت ہے؟
جب آدمی مستطیع ہو جائے، بالغ ہو جائے، 15 سال میں لڑکا لڑکی بالغ ہو جاتا ہے، 15 سال کا اگر لڑکا ہے، کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، جائے وہ حج کر کے آئے۔ یہ ہندوانہ عقیدہ رکھے ہوئے ہو کہ بڑھاپے میں سارا گناہ کا کام کر لو اور اس کے بعد گنگا اسنان کر لو گے تو پاک ہو جائے گا، ایک مرتبہ حج کر کے آ جاؤ گے، ساری بےایمانی کر لو، ناپاک اور حرام مال سے دولت جمع کر لو کروڑوں کی، اس کے بعد جا کے اللہ سے معافی کروا لو گے، اور جس کو ٹھگا ہے وہ معاف ہو جائے گا، ٹھگی ہوئی رقم معاف ہو جائے گی، ایک ایک پیسے کا حساب لے گا اللہ تعالیٰ۔ توبہ کرو گے تو اللہ اپنا حق معاف کرے گا، بندے کا حق تو تم کو چکانا ہی پڑے گا، نیکیاں کاٹ کر کے دے دی جائیں گی قیامت کے دن، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کب موت آ جائے گی کوئی جانتا ہے؟ تو فرائض کو ادا کرو، نوافل کو ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرو، یہ سب ذریعہ ہے اللہ سے تم کو قریب کرنے کا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ سے قریب ہونے کے ذرائع تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنی ساری صلاحیت کو صرف کر دو کہ اللہ کے دین کو بلند کر سکو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اس کے لیے کوشش کرو۔ اب جہاد کا مطلب صرف تلوار کی جہاد نہیں ہے، جب طاقت ہو تو کرو، اس کے لیے شرط ہے کہ جس دشمن سے مقابلہ کرنا ہے اس کے مقابلے کی طاقت بھی ہونی چاہیے۔ معاف کیجئے گا، کود گئے جنگ میں فلسطین کی حفاظت کرنے کے لیے حماسی لوگ، اور طاقت نہیں تھی امریکہ سے لڑنے کی، برطانیہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اسرائیل سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، فرانس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یہ سب متحد ہیں، مسلم ممالک متحد نہیں ہیں۔ جس ایران نے اکسایا اس نے ایک گولی بھی نہیں چلائی، لیکن کٹوا دیا ہزاروں کو۔ طاقت ہے آپ کی اس وقت لڑنے کی؟ کسی مسلم دیش کے پاس طاقت ہے امریکہ سے ٹکرانے کی، روس سے ٹکرانے کی، چین سے ٹکرانے کی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو طاقت ہونی چاہیے مسلمانوں کے پاس، دشمن سے سواسر ہونا چاہیے کہ اگر جنگ ہوئی تو ہم انشاءاللہ جیت جائیں گے، تب ایسی صورت میں جہاد واجب ہے۔ لیکن اگر یہ طاقت نہیں ہے، تمہاری طاقت کمزور ہے عددی اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے، پرمانو ہتھیار تمہارے پاس نہیں ہے، ایک سے ایک خطرناک بم میزائل ان کے پاس ہے، تب ایسے وقت میں صبر کرو بھیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری ہے 13 سال مکے میں، بتاؤ تو، مدینے میں بھی 2 سال کیسی زندگی گزاری ہے، اور اس کے بعد بھی جو پہلی جنگ ہوئی وہ جنگ تھوپی گئی، مشرکین چڑھ دوڑے، قافلہ گئے تھے لوٹنے کے لیے، وہ قافلہ نکل گیا، آ گیا، تو اب کیا کرتے؟ اللہ نے کہا چلو نہتے مسلمانوں تم کو فتح دیں گے، تب جا کے جنگ ہوئی، سمجھنے گئے۔ اور جب طاقت ہوئی تو الحمدللہ دور دور تک کھدیڑا آپ نے، اور صحابہ کرام نے جہاد اور دعوت کا سلسلہ جاری رکھا، ساری دنیا میں اسلام پھیلا دعوت، جہاد اور قتال کے ذریعے۔ تو جب طاقت ہو تو واجب ہے، اور جب طاقت نہ ہو تو صبر کرو، وقت کا انتظار کرو، اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرو۔ جہاد کی باتیں وہ کر رہے ہیں جن کا عقیدہ قبر پہ رکتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتے، تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے، تمہارے اعمال درست نہیں ہیں، لیکن خالی پن مارتا رہے گا۔ ہاں، عرب دیش کیا کر رہے ہیں، عرب دیش کیا کر رہے ہیں، سب بیچارہ تو مسکین ہے، کیا کرے گا؟ اب تو کچھ ترقی کرنے لگا ہے، یہاں سے بیٹھے بیٹھے گولہ چلاوے گا کنز کا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح عقیدے پر لائے، اسلامی قوت کو اللہ تعالیٰ بڑھائے، طاقت مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ دشمنان دین کا زور توڑے، اور وہ وقت آئے گا۔ آپ اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کیجیے، لیکن یہ بے وقوفی ہے کہ ہمارا دشمن ہم سے شہزور ہو، اس کے پاس آدھونک ہتھیار ہو، اور ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے اور ہم لڑنے کے لیے آ جائیں، تو یہ تو بات ایسی ہوگی کہ بیل مجھے مار، یہی حل ہوگا۔ تو ذرا سا ہوش کے ناخن لینا کی ضرورت ہے، جذباتی نعروں کے پیچھے مت بھاگیے، میڈیا کے پیچھے مت بھاگیے، یہ سب بدماش ہے، گمراہی پھیلاتے ہیں۔ علماء سے رجوع کیجیے کہ سب کیا صورتحال ہے مولانا بتائیے۔ بہرحال جہاد فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون، 3 کام ہوا، دیکھا آگے
وسیلہ اللہ سے قربت چاہو، قربت کا ذریعہ تلاشو، اس سے پہلے تقوی اختیار کرو، اب بعد میں ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ تو یہ ہے نا تقوی اور جہاد، یہ وسیلہ ہے، کیونکہ وسیلہ تلاشنے کا اللہ حکم دے رہا ہے، اس سے پہلے تقوی کا ذکر کر رہا ہے اور بعد میں جہاد کا ذکر کر رہا ہے۔ تو تقوی اور جہاد اعمال صالحہ ہیں، ان کے ذریعے اللہ سے قریب ہوگے، پیر میاں جی اللہ سے قریب نہ کریں گے۔ ہاں، وہ خود اگر توبہ نہ کر کے مرے تو جوتا کھانے کے لیے تیار رہے، وہ آپ کو کیا بخشواویں گے جو خود محتاج ہوئے دوسرے کا؟ بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا گناہ گندہ ہے؟ جنت کا ٹکٹ مارتے ہو؟ اوقات سمجھ میں آ جائے گی جب روح نکلے گی بدن سے۔ تو ان الذین کفروا، اب مومنین متقین اللہ سے قربت چاہنے والوں کے خلاف جو دوسرے لوگ ہیں کفار، اللہ کہتا ہے لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، ان کفار کا حشر قیامت کے دن کیا ہوگا دیکھو، اگر ان کو پورے زمین کی دولت دے دی جائے گی، اور جتنی دولت زمین میں ابھی ہے، تمام پہاڑ کے، تمام معدنیات کے، تمام چیزوں کے، سونے چاندی کے، جتنا بھی کچھ ہے دنیا میں بھائی، سب کے وہ مالک ہو جائیں، اور ایسی ایک دنیا اور اللہ ان کو دے دے، اور تب کسی ایک جہنمی سے کہے کہ پوری دنیا کا تو اکیلے آج مالک کر دیا جائے اور ایک دنیا اور تم کو دے دیں، تو کیا جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دینا پسند کرو گے؟ کہے گا کہ سستا سودا ہے، کاش کہ ہمارے پاس پوری دنیا کی دولت اکیلے ہوتی تو اس جہنم کی سزا سے نپٹنے کے لیے، بچنے کے لیے فدیہ دے دیتے۔ حالانکہ وہاں مال کہاں سے ہوگا؟ عذاب کی سنگینی کو دیکھیے کہ وہاں وہ یہ چاہے گا، اور آج یہاں جہنم سے بچنے کی قیمت صرف یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر آ جاؤ، شرک چھوڑو، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور کہو تو اس حقیقت پر دل مطمئن رہے، زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، عمل سے اپنے کو موحد ثابت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاؤ، ان کے حکم کو بجا لاؤ، انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے، کسی قیمت کے چکانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو آج جب زمانہ مہلت کا ہے، ایمان عقیدے کو درست کرنے کا ہے، تو اس وقت تو بھاگ رہے ہو، اس وقت تو تم کو سوائے کفر کے اور کچھ نہیں سوجھ رہا ہے، اور کل اے کافر جب جہنم میں جاؤ گے تو تمنا کرو گے کہ کاش ہمارے پاس دنیا بھر کی دولت ہوتی تو ہم دے کر کے جہنم سے چھٹکارا لے لیتے۔ ما تقبل منہم، اگر بالفرض ان کے پاس یہ دولت ہو بھی جائے اور وہ فدیہ دینا چاہیں تو بھی اللہ ان کو قبول نہ کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار، یہ جہنمی چاہیں گے کہ جہنم سے نکل بھاگیں۔ کیا جہنم میں عجیب ہے، نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی، نہ وہ جی سکیں گے نہ وہ مر سکیں گے، کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، اے مالک یہ جہنم کا دار ہوگا، اللہ سے کہنا کہ ہم کو موت دو دے، برداشت نہیں ہوتا ہے، تو مالک کہیں گے کہ اسی میں ٹھہرو، موت نہیں آئے گی، لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، نہ عذاب میں کمی ہوگی نہ تم کو موت آئے گی۔ جی اگر مر جاؤ گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، تو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم کو اسی طرح کی زندگی جینی ہے۔ اللہ اکبر۔ بدعتی گروہ کہتا ہے کہ جہنم کچھ دنوں کے بعد سرد ہو جائے گی، آگ بجھا دی جائے گی، ان کے باپ کی اجارہ داری ہے۔ اللہ کہے کہ خالدین فیہا ابدا، جہنم میں مشرکین ہمیشہ رہیں گے، یہ کہتے ہیں نا بجھ جائے گی۔ یہ کہتے ہیں بے ایمان صاحب کہ کچھ دن جہنم میں رہنے کے بعد آگ کا عذاب سہنے کی اتنی طاقت ہو جائے گی کہ اب آگ ان کو پھول کا انگارہ لگے گا، آگ کا انگارہ پھول معلوم ہوگا، گلاب میں ٹہل رہے۔ سوچئے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے سورہ نساء میں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب ان کی چمڑی کالی پڑ جائے گی، جل جائے گی اور اب اس میں حساسیت اور احساس ختم ہو جائے گا، ہم چمڑی کو ہٹا دیں گے، نئی چمڑی پیدا کریں گے، پھر اس کو جلائیں گے کہ جلی ہوئی چمڑی پر تو اب تکلیف نہیں ہوگی، پھر اس کو ہٹائیں گے، ایک نئی چمڑی پیدا کریں گے، یوں ایک سسٹم آٹومیٹکلی ہوتا رہے گا، چمڑی جلے گی ہٹے گی، پھر نئی چمڑی آئے گی، پھر باپ باپ چلائے گا، پھر عذاب میں جل بھن جائے گا، پھر اس کے بعد نئی چمڑی، یہ ہمیشہ ابد الآباد کے لیے ہوگا، یہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ جہنم کی عذاب اس کے لیے عذاب نہیں رہ جائے گا، جہنم کا عذاب عذاب نہیں رہ جائے گا، جہنم کچھ دنوں کے لیے سرد ہو جائے گی۔ ہاں جہنم کا وہ طبقہ سرد ہو جائے گا جس میں یہ مومن موحد جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور جب یہ مومن موحد نکل جائیں گے اب اس میں کوئی نہ رہے گا، تو چلو اس کو ختم کرو۔ ماشاءاللہ، یہ اہل توحید کا جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں اگر گئے ہیں
تو ان کی جگہ جو رہ جائے گی، اور سب موحد نکل گئے اور جنت میں چلے گئے، تو اب وہ جو جہنم کا طبقہ ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس عذاب کو مٹا دے گا۔ لیکن کفار کے لیے تو اللہ نے کہا کہ ہم نے جنت کو حرام کر دیا اور جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، تو وہ آگ کبھی نہ بجھے گی اور تکلیف کبھی کم نہ ہو۔ عجیب بات ہے، دنیا میں تکلیف والے کو اگر چار آدمی تکلیف والا ہے، دوسرے کی تکلیف کو دیکھتا ہے تو اس کو برداشت کی قوت ہو جاتی ہے کہ ایک اکیلے ہم ہی بیمار نہیں ہیں، وہ بھی بیمار ہے، ہم ہی نہیں کڑاہ رہے ہیں، یہ بھی کڑاہ رہا ہے، تو دیکھ کر کے ڈھارس بچ جاتی ہے۔ لیکن جہنم ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سب جہنمی عذاب پڑا ہوگا، لیکن عذاب کے باوجود بھی کسی کے عذاب میں کمی نہیں رہے گی، ڈھارس نہیں بدے گی، سب چلا رہا ہوگا۔ ایسی پکار اور ایسا ویلا کہ کوئی کسی کی آواز تک نہ سنے۔ نعوذ باللہ من عذاب جہنم۔ تو چاہیں گے کہ جہنم سے نکل بھاگیں، وما ہم بخارجین منہا، لیکن اسے نکل نہیں سکیں گے۔ کبھی کبھی جہنم ان کے ساتھ دھوکہ کرے گی، جیسے تم دھوکہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آگ اگلے گی، اوپر اٹھے گی، اور اٹھ کر کے یوں جیسے کہ ندی کے سمندر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جوار بھاٹا، تو یوں جوار بھاٹا آئے گا، اٹھے گی جہنم، یوں پھینکے گی، اور ایک دم جہنم کے دروازے سے نکل جائے گا کہ اب جیسے بھاگے گا، اور جیسے ہی گیا وہاں بھاگا، اب یہ سمجھ رہا ہے کہ اب کود کے نکلے کہ پھینک ڈاؤن۔ امید بدھی تھی کہ اب آگ پھینک دے گی ہم کو باہر، لیکن جیسے ہی دروازے کے پاس گیا سڈنلی پھر وہ آگ نیچے کھائی میں چلی گئی، پھر اس طریقے سے اٹھایا، پھر نیچے دبایا۔ یخادعون اللہ وہو خادعهم، اللہ کو دھوکہ دیتے تھے، ارے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے تھے۔ دیکھو کیسے جہنم دھوکہ دے رہی ہے، ٹھگ رہی ہے تم کو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ولہم عذاب مقیم، اور ایسے کفار کے لیے دائمی عذاب، مقیم من دائمی عذاب ہوگا، والعیاذ باللہ۔ الحمدللہ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔